جو بندہ ذکر کی محنت اپنے دل پر کرے اور پھر اپنے دل کو ایسی یاد کے مقام تک پہنچا دے، پھر وہ بندہ اللہ رب العزت کو بھلانا بھی چاہے تو نہیں بھلا سکتا۔ جس کو کہیں کہ بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے، پھر ایسا حال آ جاتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو جن کا قلب زندہ ہو جائے، پھر اس بندے کو 1000 سال کی زندگی دی جائے اور اسے کہا جائے کہ تم اللہ رب العزت کو بھلا کر دکھاؤ، تو پھر بھی وہ اپنے مالک کو، رب ذوالجلال کو بھلا نہیں سکے گا۔ ذکر اللہ کے 30 فائدے مولانا عبدالرؤوف سکھروی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جگہ بیان فرمائے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ذکر الہی سے انسان بغیر مال کے بھی غنی جیسا رہتا ہے۔ اگر مال پیسہ نہ بھی ہو تو اس کے دل میں فقر اور فاقے کی تنگی کا جو خیال ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا فائدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ذکر الہی سے دل میں ایسی قوت آ جاتی ہے کہ پھر دل پراگندہ نہیں رہتا۔ اطمینان قلب سے زندگی راحت والی گزرتی ہے، ورنہ ہر وقت پراگندہ حال رہتا ہے۔ دنیا اس کے نزدیک فانی اور لا حاصل ہو جاتی ہے، اور آخرت کا فکر تمام فکروں کو ختم کر دیتا ہے۔ ذکر الہی کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سوتے ہوئے قلب کو اللہ رب العزت کی یاد اٹھا دیتی ہے، اور قلب جاگ اٹھنے کے بعد ہی منازل و مقام طے کر سکتا ہے۔ اس کی عقلی مثال یہ ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنے مکتوبات میں ایک جگہ درج فرمایا ہے، لکھا ہے کہ جو بندہ ذکر کی محنت اپنے دل پر کرے اور پھر اپنے دل کو ایسی یاد کے مقام تک پہنچا دے، پھر وہ بندہ اللہ رب العزت کو بھلانا بھی چاہے تو نہیں بھلا سکتا۔ جس کو کہیں کہ بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے، پھر ایسا حال آ جاتا ہے۔ پھر حضرت اس کی عقلی مثال یہ ہے کہ جیسے پھل فروٹ پکنے کے بعد دوبارہ کچا نہیں ہوتے، بچہ بالغ ہونے کے بعد دوبارہ نابالغ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح دل جاگ جانے کے بعد پھر سوتا نہیں ہے۔